السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 12ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا ہو چکی ہے اور اس پورے پارے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کے تحت مضامین کو زیر بحث لایا جائے گا۔ سورہ ہود کی اگر ہم بات کریں، سورہ ہود مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء نے کس طریقے سے جو اس دور کے کافر تھے، کفار اور مشرکین کو دعوت دی، اور ان دعوت کی وجہ سے انبیاء کو جو عزیمت اٹھانی پڑی، جو ان پر گزرنے والے حالات تھے، اس کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اور اس صورت میں جن لوگوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور انبیاء کے خلاف چلے، ان کی بات نہیں مانی، ان کا انجام، اور جو اہل ایمان تھے ان کو اللہ عز و جل نے نجات دی، اور اہل ایمان پر ہونے والے انعامات، اس کا ذکر موجود ہے۔ اس صورت میں چونکہ جو انذار ہے، تنبیہ ہے، خوف ہے، اس کا پہلو غالب ہے، ترہیب کا پہلو غالب ہے۔ اللہ عز و جل نے وارننگز بہت کی ہیں قوموں کے اوپر، جو سزائیں، جو عذاب اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا بہت زیادہ اثر لیا۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ شبتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ النبأ اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ عز و جل کی طرف سے جو ترہیب، جو وارننگ، جو قوموں پر اترنے والی سزائیں اور عذاب ہیں، جو قیامت کے مناظر ہیں، وہ اتنے ہولناک اور دہشت ناک ہے کہ ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے، ان کے بارے میں ان آیات کو پڑھتے، ان پر غور کرتے ہوئے میں وہ خوف کا جو ایک اثر، غالب اثر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نمایاں ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہوتے تھے اس خوف کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ان صورتوں کو تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم کتنا اثر لیتے ہیں ان صورتوں کا، یا ہم کتنا اثر لیتے ہیں پورے قرآن کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ہود کے اندر 6 انبیاء کرام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ تھا، اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہاں پر اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح نے اپنی قوم کو بتایا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں آخرت کی فکر دینے آیا ہوں، میں تمہیں تمہاری نافرمانی کی وجہ سے جو سزائیں اور جو اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی تم پر نازل ہو سکتی ہے، اس کی خبر دینے آیا ہوں۔ تو قوم نے چند لوگوں کے علاوہ، سوائے چند لوگوں کے، قوم نے انکار کر دیا، اور قوم نے حضرت نوح سے کہا کہ جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، آپ وہ عذاب لے آئیں، آپ اللہ سے کہہ دیں وہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی، تو بھی جو یہ کفار تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم صحرا میں کشتی کس کے لیے بنا رہے ہو،
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جتنے بھی تم پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں اور ہر جاندار کی ایک ایک جوڑی کو اس کشتی میں تم سوار کر دو۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں ان تمام انسانوں کو اور جانداروں کو سوار کیا، اور پھر اللہ کا حکم آیا اور ایسا طوفان، سمندری طوفان، اور ایسی آسمان سے بارش برسی کہ پوری کی پوری جو زمین تھی وہ ڈوب گئی۔ اور زمین جب ڈوب گئی تو اس زمین پر اس کشتی کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی لیکن وہ ایمان نہیں لایا، وہ اپنی بری صحبت کی وجہ سے وہ کافر رہا، اور اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور چنانچہ وہ شخص، وہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ایک موج ایسی آئی، بلند موج، کہ اس نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور وہ بھی وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، غرق ہونے والوں میں اس کا بھی شمار ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ عز و جل سے سفارش کی اپنے اس بیٹے کی، لیکن اللہ عز و جل نے سفارش قبول نہیں کی، اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، اور قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ تم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی معبود نہیں ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو اس قوم نے دعوت کو ٹکرا دیا۔ حضرت ہود نے کہا کہ تم دعوت قبول کرو، تم خوشحال ہو جاؤ گے، تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لے کر آ سکتے، انہوں نے انکار کیا، اور اللہ عز و جل نے بالآخر قوم ہود کو بھی، یعنی جو قوم عاد تھی، اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم صالح کو یعنی قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس قوم نے بھی اس دعوت کا انکار کر دیا۔ حضرت صالح نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بسایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے گا، تمہیں خوشحال کر دے گا۔ لیکن قوم سمود نے بھی انکار کیا، اور وہ ڈٹ گئے اور اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم رہے، برقرار رہے۔ چونکہ انہوں نے حضرت صالح کی دعوت قبول نہیں کرنی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت صالح کو کہا کہ آپ ہمیں کوئی اپنی نبوت کا معجزہ پیش کریں، اس چٹان میں سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھائیں، اپنے رب سے کہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کے اس مطالبے کو قبول کیا، اور وہ اونٹنی چٹان میں سے نکلی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حضرت صالح نے اس قوم سے کہا کہ اب اس اونٹنی کو تم نے کوئی تکلیف نہیں دینی، لیکن قوم نہیں مانی، اور قوم نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ کے اس کو مار دیا، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا، اور اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹھا دیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ عز و جل نے عذاب بھیجا، اس سے پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے تھے، وہاں پر انہوں نے حضرت ابراہیم کو اولاد کی، بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی کہ اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، ہم ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ تکرار کیا کہ ایسے مت کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اب جب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ قوم مزید اس دنیا پر نہیں بسے گی، اب اللہ عز و جل ان کو عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ اس کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے لڑکوں کی شکل میں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کا گناہ تھا وہ ہم جنس پرستی تھا، وہ اپنے جیسے مردوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب وہ فرشتے آئے تو وہ لوگ ان فرشتوں کو، جو کہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، نشانہ بنانے پہنچ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس پر اللہ عز و جل نے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر، ان کی قوم کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو نجات دی، بچایا، اور ان کی قوم اس زمین کو جہاں پر وہ بستے تھے اس کو اٹھایا اوپر اور زیر و زبر کر دیا، واپس پٹخا زمین کے اوپر، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ عز و جل کی نظر میں کہ اللہ عز و جل نے بہت سخت قسم کی ان کو سزا دی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو جہاں وہ شرک و کفر میں مبتلا تھے، وہاں پر ان کے اندر ایک معاشرتی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، زمین پہ فساد برپا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا، لیکن وہ نہیں مانے اور کہنے لگے، یہ شعیب، کیا تم جو نماز پڑھتے ہو، تمہارا یہ نماز پڑھنا
کہ تمہیں یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ ہمیں آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان معبودوں سے تم ہمیں روکو، ہم تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے۔ تو قوم شعیب نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، وہ بھی عبرت کا نشان بن گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ عز و جل نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا تو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر نہ تو فرعون نے دعوت قبول کی اور نہ ہی اس کی قوم نے، قبطیوں نے، جو کہ فرعون کا لاؤ لشکر تھے، انہوں نے دعوت قبول کی۔ بالآخر اللہ عز و جل نے ان کو دریا میں غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب یہ ان 6 اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے مشرکین مکہ کو خصوصاً اور رہتی میں دنیا تک رہنے والے جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں سب کو عموماً یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ جو لوگ نبی کی بات نہیں مانیں گے اللہ عز و جل ان کو ایسے ہی عبرت کا نشانہ بناتے رہیں گے۔ اور مشرکین مکہ کے لیے پیغام تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، نہیں تو تمہارا انجام بھی ان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس پارے کا جو دوسرا مضمون ہے اس میں اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پہلے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ان تمام انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ آپ استقامت کی دیوار بن جائیں، آپ فاستقم کما امرت، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے نا اس پر قائم دائم ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، نماز پڑھتے رہیں۔ اور یہ جو مشرکین اور یہ جو کافر ہیں آپ ان کی طرف مت جھکیے، ان کی بات نہ مانیں، آپ لچک نہ دکھائیں۔ پھر فرمائیں کہ جتنے بھی انبیاء کے قصے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، ما نثبت به فؤادک، آپ کو تسلی ملے، آپ مزید ڈٹ جائیں حق کے لیے۔ اور اس میں جو آپ پر ایمان لانے والے مومنین اور مومنات ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے کہ وہ ان قصوں سے نصیحت حاصل کریں کہ جو ہمیشہ انبیاء پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اسی کے ساتھ چونکہ ہماری سورہ ہود مکمل ہوتی ہے اور سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے، تو سورہ یوسف کے نزول کے حوالے سے بس اتنا سمجھ لیں کہ جس دور میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے عزیزوں کی طرف سے جب مسلمانوں کو تکالیف ملنی شروع ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے۔ اس دور میں کسی وقت اللہ عز و جل نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اور سورہ یوسف کے اندر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی کہ تکلیف جتنی چاہے بڑھ جائے اور یہ مسلمانوں کو جتنا چاہے تنگ کیا جائے، کفار اور اہل کفر جس حد تک چاہے بڑھ جائیں، آخر میں جیت اسلام کی ہوگی، ایمان کی ہوگی اور رسول کی ہوگی، اس لیے تم ڈٹے رہو۔ اگر ہم بات کریں تو سورہ یوسف جو ہے، سورہ یوسف یہ پورا کا پورا اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، یعنی اس صورت کی جو تھیم ہے یا اس صورت کا جو محور اور مرکز ہے وہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے عبارت ہے۔ چنانچہ اس صورت میں آپ کو انتہا درجے کا غم بھی ملے گا لیکن کمال درجے کی خوشی بھی ملے گی۔ اس صورت میں آپ کو انتہائی درجے کی بے بسی نظر آئے گی اور کمال درجے کا اقتدار نظر آئے گا۔ اس صورت میں آنکھوں کی بینائی چھننا جدائی کی وجہ سے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا، نابینا ہونا جدائی کی وجہ سے، اور ملاقات کی خوشخبری سے آنکھوں کی روشنی لوٹنے کا ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ اسی طرح اس صورت میں آپ کو انتہائی درجے کی ہوس، گناہ کی دعوت ملے گی، اور کمال درجے کی آپ کو حیا اور پاکیزگی کے مظاہر بھی ملیں گے۔ اسی طرح اس صورت میں آپ کو کمال درجے کی ظلم کا بھی ذکر ملے گا اور انتہائی اور کمال درجے کی معافی کا بھی ذکر ملے گا۔ تو سورہ یوسف کی اگر ہم بات کریں تو سورہ یوسف کے اندر، اور اس پارے کا جو تیسرا مضمون ہے، یہ سورہ یوسف کا جو پہلا مضمون ہے، اس میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کا یوسف علیہ السلام کے خلاف جو پلاننگ تھی، پلاٹ بنانا تھا، تدبیر کرنا تھا، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے بھائیوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ ہمارے والد یعقوب علیہ السلام، ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں یوسف اور بنیامین، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہم ان کو دور کر لیں تاکہ ساری کی ساری محبت کے حقدار ہم بن جائیں۔
آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو ہم ہیں، ہم تو عصبہ ہیں، جماعت ہیں، ٹھیک ہے، ہم جماعت ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ابا کے کام سارے ہم کرتے ہیں، اور یہ جو یوسف ہے اور یوسف کا بھائی ہے یہ ابا کی نظر میں زیادہ محبوب ہے۔ تو انہوں نے پلان کیا، انہوں نے اپنے والد یعقوب کو اب کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہم جنگل میں جاتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں، ہم یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب پہلے تو نہیں مانے، لیکن ان کے اصرار پر انہوں نے یوسف کو ساتھ جانے دیا، اور انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر پلاننگ کے مطابق اس کی قمیص اتار کر اس پر بھیڑیے کا خون لگایا یا بھیڑ کا خون لگایا، اور اپنے والد کے ساتھ رات کو روتے پیٹتے ہوئے آئے، اور والد کے سامنے انہوں نے یہ پورا ایک ڈرامہ رچایا کہ کس طریقے سے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ابا جان آپ سچ کہتے تھے کہ یوسف کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، یوسف کو بھیڑیا ہی کھا گیا۔ یہ پوری پلاننگ، اور پھر ہوا یہ کہ اللہ کی قدرت کے وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو کہ بچے تھے ان کو وہاں سے نکالا کنویں سے، اور مصر میں جا کے فروخت کر دیا، اور وہاں سے جو مصر کا جو ایک فائنینس منسٹر تھا، وزیر خزانہ عزیز مصر، انہوں نے اس بچے کو خریدا، یعنی یوسف کو، اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کا بہت خیال رکھنا۔ تو یہ پہلا مضمون ہے اس سورت کا، اور اس پارے کا تیسرا مضمون۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو کس طریقے سے ان کو دعوت گناہ دی گئی۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے، بے حیائی کے کام سے بچنے کی وجہ سے جیل یوسف علیہ السلام کو ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز کی بیوی نے ان پر ڈھورے ڈالنے شروع کر دیے، ان کو اپنی طرف، ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور تمام دروازے بند کر کے وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ان کو گناہ کی طرف مائل کیا، اپنی طرف پھسلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام بچا لیے گئے۔ اب اس بات کا جب چرچا ہوا اس ایلیٹ کلاس میں، اس اشرافیہ میں، تو ان کی جو سہیلیاں تھیں یا جو ان اشرافیہ اس معاشرے کے اندر جو خواتین تھیں، انہوں نے باتیں شروع کی کہ یہ کیسی خاتون ہے جو ایک غلام پر فریفتہ ہوئی اور ایک غلام کو دل دے بیٹھی۔ چنانچہ اس خاتون نے، عزیز کی بیوی نے، ایک محفل سجائی اور ان تمام عورتوں کو بطور مہمان بلایا، اور یوسف سے کہا کہ تم باہر نکل آؤ، اور یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے، اور ان تمام عورتوں نے ان کو مائل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئے، اور کہنے لگے کہ کلا وحاشا، یہ ما ھذا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو ملک کریم ہے، عزت والا فرشتہ ہے، کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف کو مائل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کاٹے، اور اس کے بعد جب عزیز مصر نے یہ معاملہ دیکھا تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اب یوسف علیہ السلام چونکہ ایک بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، پھر کیا ہوا؟ اس پارے کا جو سب سے آخری مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کی، اور مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے تو ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ وہاں مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ تو وہ جو ایک زندان تھا جہاں پر ایک پشمردگی تھی، وہاں پر ایک زندگی بیدار ہوئی، اور وہاں پر حالات بدلنے لگے۔ یوسف نے لوگوں کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، جذبہ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے کردار کی وجہ سے وہاں پر مشہور ہو گئے تھے کہ یہ محسن ہے، یہ نیکوکار آدمی ہے۔ اس لیے جب 2 نئے لوگ داخل ہوئے تھے جیل میں، انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خواب سنایا، انہوں میں سے ایک نے کہا قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، میں نے کل رات خواب دیکھا ہے اے یوسف کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل خبزا فوق رأسی یأکل الطیر منہ، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے اچک اچک کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے ان کو تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو موٹیویٹ کیا، اس کو ایمان کی دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، اور یہ زندگی عارضی ہے، اور وہ ایک اللہ زیادہ بہتر ہے ان تمام معبودوں کے مقابلے میں، ان کو دعوت دی اور اس کو خواب کی تعبیر بیان کی۔ اب ایک کو تو سولی پہ چڑھایا گیا، جس دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں حضرت یوسف نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم بادشاہ کے لیے بطور ساقی مقرر کیے جاؤ گے،
وہ دوبارہ محل میں پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ اب ایک لمبے عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ 7 موٹی گائیں ان کو 7 پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 ہری ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اگلے دن اپنے درباریوں کو جب یہ خواب سنایا تو چونکہ ان کے پاس اس خواب کی تعبیر نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہوں، یہ پریشان کن خیالات ہیں جو خواب بن کر آپ کے لیے ظاہر ہوئے ہیں۔ اس وقت چونکہ بادشاہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے ان کی اس بات سے، وہ جو شخص جو کہ ساقی بن کر مقرر کیا گیا تھا، جس کو یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، ان کو یاد آیا، حضرت یوسف کی یاد آئی، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے فلاں جیل میں بھیج دیں، اس شخص کو ضرور اس خواب کی تعبیر کا پتہ ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ کے اس خواب کو لے کر وہ شخص پہنچا تعبیر لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر پیش کی، اور اس خواب کی تعبیر کے ساتھ اس کی تدبیر بھی بنائی کہ تم 7 سالوں تک خوشحالی میں رہو گے، خوب تمہاری زمین غلہ اگائے گی، سرسبز و شادابی بہت بڑھ جائے گی، لیکن اس کے بعد کے 7 سال سخت قسم کے ڈراؤٹ، سخت قسم کی قحط سالی کا شکار ہو جائے گی یہ پوری سرزمین اور آس پاس کے علاقے۔ اور اس کی تدبیر بھی بتائی کہ تمہیں جتنی بھی اس میں سے جتنا گندم، جتنا غلہ چاہیے ہوگا وہ نکال دیا کرو، باقی غلے کو ان کی بالیوں میں رکھنا شروع کر دو۔ اب جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو پتہ چلی، بادشاہ مطمئن ہوا، اور بادشاہ نے یوسف کو رہا کرنے کا پروانہ جاری کر دیا اور کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ اب آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے پارے میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ جو ہمارا پارہ ہے 12واں پارہ، یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس میں سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سازگار حالات ہوں یا ناساز حالات ہوں، ہم ہمیشہ دعوت و اصلاح کا کام جاری رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر قسم کے غم اور پریشانی اور مایوسی سے بچنے کے لیے سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے رہیں، اور اس صورت میں جو بھی ہمارے لیے تربیتی اسباق موجود ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آزمائش سے نہ گھبرائیں۔ آزمائش عارضی ہوتی ہے، جزوی ہوتی ہے، اور آزمائش ہماری سمت درست کرنے کے لیے آتی ہے۔ بظاہر آزمائش مشکل میں پڑنے کا نام ہے، لیکن در حقیقت ایک وقت کے بعد وہ ہمارے لیے ترقی کا زینہ ثابت ہوتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، آپ جس حال میں ہیں، آپ سٹیبل ہیں، انسٹیبل ہیں، آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جیل میں ہیں، وہ دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہیں، اور انبیاء کا یہی وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ انبیاء دوسروں کو نفع پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا 12واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔